أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول مدد سادة أصحاب رسول مدد مشاهد دستور مولانا شيخ الله فاز حسين شيخ محمد الحقاني مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. Bir olur mu? Olmaz tabii. Onun mana getirmiş Allah Azze ve اللہ عز و جل فرماتا ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ Celle bilmektir. وہ ہرگز برابر نہیں ہیں. Başkası ilim değil. Bütün yani aslında اللہ عز و جل نے یہ مفہوم بیان فرمایا ہے. öğrendiği baştan sona kadar Allah Azze ve Celle'nin اصل علم اللہ عز و جل کی معرفت حاصل کرنا ہے. اس کے علاوہ باقی سب علم نہیں ہے. Azze ve Celle'yi bilirse faydalıdır. حقیقت میں انسان شروع سے آخر تک جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ اللہ عز و جل ہی کا علم ہے. Cehalet وہ علم تبھی نفع بخش ہے اگر وہ اللہ کو پہچان لیں. hiçbir işe اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. kadar تب علم جہالت میں بدل جاتا ہے. deyip de iftihar kendini gören insanlar var. وہ غفلت بن جاتا ہے اور ایک بیکار چیز hو کر رہ جاتا ہے. Bu bilmem kaç tane üniversite bitirdi diye ama adam کچھ لوگ بہت زیادہ سیکھنے، پروفیسر بننے اور کئی یونیورسٹی سے ڈگری لینے پر خود پر verdiği şeyler فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ عز و جل کو تسلیم نہیں کرتے. cahil demek. Cehaletin tam için وہ اللہ کی عطا کی ہوئی چیزوں کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب خود بخود ہو گیا. ilmin sonu yok. Peygamberimiz Müslüman için اس کا مطلب ہے کہ وہ جاہل ہیں. وہ جہالت کے talep etmek عین بیچوں بیچ کھڑے ہیں. farzdır. Herkese farzdır. Şeyden doğu بے شک علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا فرض ہے. یہ ہر ایک پر فرض ہے. Azze ve Celle'nin yolunda olmak için niyet edip yavaş ہر انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک سیکھنا چاہیے. yapabilirse o kadar yani o niyetle انہیں کیسے سیکھنا چاہیے؟ انہیں اللہ کی راہ پر چلنے کی نیت کرنی چاہیے اور قدم در قدم علم حاصل کرنا چاہیے. insan olur. O melekler de onun علم کی تلاش کی اسی نیت کے ساتھ وہ اللہ کی نظر میں مقبول ہو جائیں گے yani cahillik اور فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھائیں گے. ilimin جہالت اچھی چیز نہیں ہے. Allah جیسا کہ ہم نے کہا علم کے درجات ہوتے ہیں. اللہ نے ہر ایک کو ایک رتبہ دیا ہے. Müslüman آپ کو یہ جاننا چاہیے. vaaz dinler bir birinden nasihat عام مسلمان بیانات سنتے ہیں، ایک دوسرے سے نصیحت لیتے ہیں. almak اس کا مطلب علم حاصل کرنا ہے. tahsil etmek demektir. Dediğimiz gibi her gün ne kadar ben bilmiş جیسا کہ ہم نے کہا، یہاں تک کہ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کچھ جانتے ہیں، تب بھی ہر دن کچھ ایسا سامنے آتا ہے جسے آپ نہیں جانتے. Allah rızası آپ ہر روز نئی چیزیں سیکھتے ہیں öğrendiklerimizi Allah Azze ve Celle'nin emriyle اور آپ کو یہ اللہ کی رضا کے لیے کہنا چاہیے. آپ کو کہنا چاہیے میں جو کچھ بھی سیکھتا ہوں اس علم کو اللہ عز و جل کے حکم کے طور پر قبول کرتا ہوں. tabii ilim bize بے شک علم خوبصورتی اور بھلائی سکھاتا ہے. وہ ہر اس چیز کی تعلیم دیتا ہے جس میں خیر ہو. جو برائی سکھائے وہ علم نہیں ہے. وہ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں. ilim değil. Onlar insanı اگر آپ کہیں میں نے لوگوں کو دھوکہ دینے، için olan şey ان سے پیسے ایٹھنے یا انہیں بیوقوف بنانے کے لیے اتنا کچھ سیکھا ہے تو وہ علم نہیں ہے. milleti dolandırmak için millet para kazanayım اگر آپ پڑھائی کرتے ہیں اور اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے تو وہ بھی برا علم ہے. yok okuyup da ben نیک عالم بھی ہوتے ہیں. عالم اللہ کی نظر میں سب سے اونچے مقام پر ہوتے ہیں. etmek olursa o da
kötü bir ilimdir. Alimlerin de یہ وہ نیک اور صالح عالم ہیں، اور وہ عالم جو اپنی نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ برے عالم ہیں۔ iyi salih alimler اگر ایک عام انسان کا ایک گناہ ہوتا ہے تو برے عالم کے لیے دگنا گناہ لکھا جاتا ہے، normal insanın bir günahı olursa onun iki günahı olur. کیونکہ وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں یا حق کے الٹ چلتے ہیں، Yapmıyor ya ان کا گناہ زیادہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ذہنی بیداری عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ ہمیں zihnimizi açsın, hayırlı ilimler olsun. نافع علم حاصل ہو انشاءاللہ۔ ومن الله التوفيق. الفاتحة.